بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں غلام شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گل افطار ٹی وی۔ دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے غریب سے غریب تر۔ سیاسی بیانات، تبصرے، تجزیے اور نوک جھوک کس قدر بے موقع اور بے محل نظر آ رہی ہے۔ فی الحقیقت کوئی موضوع اگر اس دور میں برمحل ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہے، مہنگائی، یا یوں کہہ لیں کہ غربت، کیونکہ یہ ایک ہی المیے کے دو پہلو ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جو غریب نہیں تھے انہیں بھی غریب کر رکھا ہے۔ کیا یہ غلط ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے 100 ایام میں غریب مزید غریب ہو گیا ہے؟ کیا یہ غلط ہے کہ غریب بھکاری بننے کو اور خود کو غربت کی لکیر سے اوپر سمجھتے تھے وہ اب اس لکیر سے نیچے گر چکے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب حکومتی عامائدین اور چند ہزار رؤسا کے علاوہ ہر پاکستانی جانتا ہے۔ غربت میں ہوشربا شدت آئی ہے اور غریبوں کی تعداد میں چند ہفتوں کے دوران بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ قائرین نے سن رکھا ہوگا کہ غربت کی لکیر یومیہ آمدن کو سامنے رکھ کر مقرر کی جاتی ہے۔ کسی وجہ سے یہ آمدن ڈالر میں شمار کی جاتی ہے، اور جب روپے کے مقابلے میں ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے تو پاکستان میں رہنے والوں کو اس مہنگائی کا سامنا کرنے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں غربت کی لکیر پر اپنا مقام برقرار رکھنے کے لیے ڈالر کے اور زیادہ روپے چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ انہیں میسر نہیں ہوتے، کیونکہ ڈالر مہنگا ہونے کے ساتھ ان کی آمدنی میں اضافہ تو نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک غریب آدمی ڈالر مہنگا ہونے کے ساتھ زیادہ غریب ہو جاتا ہے۔ ڈالر کی قیمتوں میں اچانک اور حیران کن رد و بدل سے پہلے کئی خاندان غربت کی لکیر سے اوپر شمار ہوتے تھے، لیکن وہ ایک دن کے اندر ہی ڈالر کی قدر بڑھنے سے غربت کے گڑھے میں جا گرے ہیں۔ سیاستدانوں کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اس المیے پر روشنی ڈالنے کے لیے بھی بہت سے ماہرین اقتصادیات اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کی باتیں غریبوں کی سمجھ سے باہر ہیں، اور نہ ہی ان کے دلاسوں سے غربت میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک عام آدمی کے لیے ان بنے سنورے پڑھے لکھے لوگوں کی دلکش گفتگو بے معنی ہے، کیونکہ عملی طور پر غریبوں کے حق میں کئی مؤثر ثابت ہوتی نظر نہیں آتی۔ ہر حکومت اپنے دور میں اسٹیج اور اس پر رکھے ساؤنڈ سسٹم پر قابض ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ وہ کرتی ہے کہ آج کا موضوع سخن کیا ہوگا۔ ہماری حکومت کی سوئی دو باتوں پر اٹکی ہوئی ہے۔ ایک اپنے سے پہلی حکومتوں کی چوریوں اور ان سے جڑے دو موضوعات، یعنی کڑا اور بے لاگ احتساب اور لوٹی ہوئی دولت، جس کا تخمینہ خربوں میں ہے، کی واپسی۔ حکومت وقت کا دوسرا پسندیدہ موضوع موجودہ اقتصادی بحران کے لیے سابقہ حکومتوں کو ذمہ دار ثابت کرنا ہے۔ اگرچہ یہ بتانے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ ماضی میں کتنی دور تک جانا ہوگا، لیکن ذکر صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہی ہوتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ہماری معیشت، معاشرت اور سیاست کے تانے بانے ایک ان دیکھے تار کے ذریعے ماضی میں بہت دور تک تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ اگر اس بحث میں پڑ گئے تو ذمہ داری کے تعین کے لیے انگریزوں، سکھوں، مغلوں، سلاطین دلی اور اس سے بھی پہلے کے ادوار میں جا پہنچیں گے۔ چنانچہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس بے مقصد اور بے معنی بحث میں نہ تو حکومت خود پڑے اور نہ ہی اس بحث میں پریشان حال قوم کو الجھا کر مزید پریشان کرے؟ کون نہیں جانتا کہ ہمارا حال ماضی سے جنم لیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے حال سے ہمارا مستقبل جنم لے گا۔ پچھلے 100 ایام کے دوران جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ کوئی ذی ہوش شخص ان حالات کے لیے نون لیگ، پیپلز پارٹی یا مشرف وغیرہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا۔ ہماری التجا ہے کہ عوام کی اولین پریشانی پر توجہ دیں، عوام کی اولین پریشانی پر بات کریں اور عوام کی اولین پریشانی کا علاج کریں۔ آپ کے تمام منصوبے، پروگرام، ارادے، دعوے، وعدے بہت اچھے ہیں۔ ان سب کا فائدہ ان کو ہوگا جو جیتے بچیں گے۔ اس وقت غریب کے لیے عالم نزا ہے۔ جناب صدر پاکستان عقل و دانش کے موتی ٹویٹر پر بکھیر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ملکی اشیاء خریدیں، یعنی بجلی، گیس، پٹرول، آٹا، چینی، سبزیاں، دالیں وغیرہ اپنے ملک کی استعمال کریں، کیونکہ یہ سستی ہیں۔ صدر مملکت وہی آن جناب ہیں جنہوں نے کسی مجبوری کے بغیر از خود یہ فرمانا مناسب سمجھا تھا کہ صدر منتخب ہونے کے بعد وہ پارلیمنٹری لاج ہی میں قیام رکھیں گے۔ اللہ اللہ، ہمارے اکابرین خود کو اور ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ 20 کروڑ عوام کس عذاب میں مبتلا ہیں، اور یہاں بحث کیا ہے؟ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائی جائیں گی، جنوبی پنجاب میں ذیلی سیکریٹریٹ بنے گا، آئندہ
کون کون کابینہ میں شامل کیے جائیں گے، آئندہ احتساب کی پکڑ میں کون آنے والا ہے، کس کا عدالتی ریمانڈ ہوگا، کس کا جسمانی، 20 کروڑ عوام کس عذاب میں مبتلا ہے، اور اعلیٰ حکومتی سطح پر ترجیحات اور زیر بحث موضوعات ملاحظہ فرمائیں۔ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، جناب عمران خان جتنی جلدی اس کا احساس فرما لیں گے، یہ ان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے اور پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے لیے باعث راحت اور حوصلہ ہوگا۔ آپ کی حکومت کے پہلے 100 دن میں اور کچھ ہوا یا نہ ہوا، مگر غربت میں بے حد اضافہ ضرور ہوا۔ جو غریب تھے ان کی غربت مزید تکلیف دہ ہوگی، اور جو اقتصادیات کی معروف اصطلاح میں پہلے غریب نہ تھے وہ اب خط افلاس سے نیچے لڑک چکے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔